پھر ہم نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو کتاب کا وارث بنا دیا. کیا کہیں سبحان اللہ. ثم اورثنا، پھر ہم نے وارث بنایا ان لوگوں کو جن کو ہم نے چنا اپنے بندوں میں سے. ایک تو قدرت نے وارث بنانے کی ذمہ داری اپنی نسبت اپنی طرف فرمائی، پھر ان بندوں کو اپنا بندہ کہا، اور پھر ان بندوں کو چنا ہوا سلیکٹڈ بندہ کہا، اور کہا کہ اس کتاب کی وراثت ہم سب کو نہیں دیتے، اس کتاب کی وراثت دینے کے لیے ہم ہر ایک کو نہیں چنتے، ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں چنتے ہیں اور چن کر اسے کلام مجید کی وراثت عطا فرماتے ہیں. جسے قدرت چنے. آپ اور ہم چنتے ہیں، کیا حشر ہو رہا ہے دیکھیے، آپ چنے ہوئے ہیں. مگر یہ ہمارا چناؤ ہے، اور جب قدرت چنتی ہے تو کسی کو امام غزالی بناتی ہے تو کسی کو سعدی بناتی ہے. اور یہ بھی تقدیر کی بات ہے، یہ بھی قسمت کی بات ہے کہ کسی کو نجار بنایا گیا، کوئی بڑھئی ہے تو اس کے سامنے صبح سے لے کے شام تک لکڑیاں ہی رہتی ہیں. کوئی لوہار ہے تو وہ صبح سے لے کے شام تک لوہے کوئی تکتا رہتا ہے، جلاتا رہتا ہے، اس کو ٹھیک کرتا رہتا ہے. کسی کے پاس موبائل کی دکان ہے تو صبح سے لے کر شام تک وہ موبائل کے کھول مون میں لگا رہتا ہے. سب کی اپنی اپنی تقدیر ہے، کسی کے سامنے کچھ ہے تو کسی کے سامنے کچھ ہے. کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے سامنے قدرت نے لکڑیاں نہیں رکھی، بلکہ قدرت نے ان کے سامنے اپنے خاص فضل سے اپنے کلام مجید قرآن مقدس. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ چنے ہوئے لوگ ہیں، یہ سلیکٹڈ لوگ ہیں. ابھی حضرت فرما رہے تھے آپ ان کا مرتبہ جانے نہ جانے، قدرت نے ان کا مرتبہ بڑھا دیا. ارے قدرت جسے اپنی طرف سے وراثت دے، پھر اسے باپ بھی وراثت دے نہ دے کوئی فرق نہیں پڑتا. باپ دیتا ہے تو سبحان اللہ، اور نہ بھی دے تو بھی پیغمبر نے اس آیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک جملہ کہوں کہ سرکار نے گویا کی مزید اور تائید کی اور فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. کسی کو بہتر بننا ہے تو وہ قرآن سیکھے اور سکھائے. جو قرآن سیکھے گا سکھائے گا اسے کوئی سند دے نہ دے، شاہ بطحا نے اسے خیریت کی سند عطا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عصمت قرآن، شان قرآن، جلسہ دستار بندی، اولاد مخدوم سمران ملت اسلامیہ. لیکن ہمارے یہاں بہت سی پرابلمز ہیں، اور اس میں سے ایک بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم بندوں سے نتیجہ لینے کے چکر میں خدا سے ڈھنگ سے لو لگا نہیں پاتے. سچ ہے. ورنہ جس کے بارے میں یہ بشارت خدا نے دے دی، رسول خدا نے دے دی، اب سیٹھ جی اس کو چادر دیں، کمبل پہنائیں، خرچہ دیں، کیا کہنے کیا نہ دیں، کیا اس کے منصب میں کوئی فرق آئے گا؟ اس کے منصب میں کوئی فرق نہیں. پھر اسے کیا کرنا ہے؟ اسے اپنے منصب کو پہچاننا ہے، اپنے منصب کو، کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کو قدرت نے اسپیشل طور پر وراثت عطا فرمائی. بے شک سچ ہے. سید احمد رضا صاحب اپنا رومال دے دیں کسی کو، اپنی ٹوپی دے دیں کسی کو، بہتوں کو دیتے ہیں بطور تبرک. لوگ اس کو احترام کے ساتھ لگاتے ہیں، محبت سے چومتے ہیں. کیوں؟ حضرت کا دیا ہوا تحفہ ہے. پیر صاحب کی دی ہوئی چیز جب اتنی عظمتوں کی حامل ہے تو رسول خدا کی طرف سے دی ہوئی خیریت کتنی عظمتوں کی حامل ہے. کیا کہنے. زندہ آباد زندہ آباد. رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل قدرت نے جب ہمیں اور آپ کو جو لوگ قرآن سے جڑے ہیں انہیں سلیکٹڈ لوگوں میں شامل کیا ہے، جناب یہ آپ کی شان ہے. ابو جہل یہ تیری قسمت، میں خانے میں تھا محروم رہا.
सच है। घर बैठे हुए से करनी ने पी इश्क नबी का जाम। ये हमारी और आपकी स्पेशलिटी है। मैं फजाइले उम्मते मोहम्मदिया पर फिर कभी बोलूंगा, लेकिन चुना है कुदरत ने, एहसान फरमाया। सच है बेशक। और इस शान के साथ चुना है। उलमा से पूछिए, जब कयामत का मैदान आएगा ना, नूह की उम्मत खड़ी की जाएगी। तुम्हारे पास कोई नूह नाम का डराने वाला शख्स आया था? कमाल के लोग हैं, वहां भी झूठ बोल देंगे। नहीं साहब, कोई नहीं आया। अल्लाह पाक इस उम्मत के लोगों को खड़ा करेगा और हमसे और आपसे या हमारे बुजुर्गों से गवाही दिलवाई जाएगी। खड़े होकर बताओ कि इनके बीच में नूह आए थे कि नहीं आए थे। ये तो कुरान की तफसीर है। तो लोग खड़े होकर कहेंगे, इस उम्मत के लोग खड़े होकर कहेंगे, हाँ साहब आए थे नूह। लोग कहेंगे, तुमने हमें देखा नहीं, हमने तुम्हें देखा नहीं, तुम कैसे जानो कि नूह अलैहिस्सलाम आए थे? तो लोग जवाब देंगे, वो इसलिए कि अल्लाह ने हमें महबूब दिया सुभान अल्लाह। और महबूब को एक किताब दी थी जिसे कुरान कहा जाता। और कुरान में ये ऐलान किया था कि नूह आए थे, 950 साल तबलीग की थी और उस तबलीग के नतीजे में कौम ने उनके साथ ये दुर्व्यवहार किया था, ये बदअखलाकी की थी। इसलिए हमने तुम्हें तो जाहिरी आंखों से न देखा, मगर सैयदा ज़हरा के बाबा के कहने से हम हश्र में खड़े होकर तुम्हारे हवाले से गवाही देते हैं कि नूह सच्चे हैं, तुम झूठे हो। कुदरत कहेगी, वाह उम्मते मोहम्मदिया के शहदाइयों, तुमने सच कहा है, नूह सच्चे हैं और ये कौम झूठी। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुदरत ने हमें चुना है। कुरान कितनी बड़ी चीज है। इकबाल को मजबूर होकर कहना पड़ा था, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीखे कुरान। आज कुरान से, माफ कीजिएगा नहीं बोलना चाहता, लेकिन कुरान की बात आती है तो दिल रोने लगता कि हमारा ताल्लुक कहीं ना कहीं कुरान से टूट गया। पूरे जलसे हो जाते हैं, कुरान की आयत का तर्जुमा नहीं होता। पूरा खिताब हो जाता है, कुरान की आयत का तर्जुमा नहीं होता। इतनी दूर हो गए कुरान से। जबकि अरब की वो बद्दू कौम जिसे यूनान का फलसफा नहीं आता था, जिसे रूम की स्पेशल तहजीब और तमद्दुन से आगाही नहीं थी, जो हिंदुस्तान के नुजूमियों से आशनाई नहीं रखते थे, जो नफ्स इंसानियत को नहीं पहचानते थे, जिन्हें जीने का सलीका न आता था, जिन्हें खाने पीने का सलीका न था, जिन्हें उठने बैठने का शऊर न था, उनके पास चंद कतार ऊंट थे, बकरियों के रेड़ थे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, चट्टानों के बीच में रहते थे, दिल पत्थर से थे, नंगे होकर काबे का तवाफ करते थे, जाहिलियत में डूबे हुए थे, काबे के साए में जुआ खेलते थे, सौतेली माओ से शादी करते थे। इतनी बुराई और नशे में डूबी हुई कौम को किसने यकायक बदला? तो आप कहेंगे, हुजूर ने अल्लाह की किताब कुरान क्या सुनाई, दिल की दुनिया बदल दी गई। और कल के सहरा नशीन इतने आगे बढ़े कि रूम के पढ़े लिखों को कल के उन गांव के लोगों से और उन अरबियों से जहांबानी के उसूल सीखने पड़े। और कहने वालों ने कहा, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा। जब कुरान के एजाज थे, हुजूर ने जुआरियों को बदल दिया, सहाबी बना दिया, तो क्या आज भी कुरान अपना मोजिजा नहीं दिखा सकता? कई तकरीरों में कहा है, आज फिर कहते हैं। अमेरिका के बारे में गूगल कीजिए,
لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اچھا تیزی کے ساتھ. یہاں آپ کو سمجھایا جا رہا ہوں تمہارا مذہب گڑبڑ ہے، ہمارا ہے صحیح. اور وہاں عیسائیوں کے مولوی کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہودی کلمہ پڑھ رہے ہیں. کون سی طاقت کار فرمائے؟ کرامت سن کے نہیں پڑھ رہے. معاف کیجئے گا، کرامت حق ہے لیکن سن کے نہیں پڑھ رہے. قرآن پڑھ کے، سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن پڑھ کے. حضور کا سب سے بڑا معجزہ آج بھی اپنا اعجاز دکھا رہا ہے. بے شک حضور کی تبلیغ اب بھی چل رہی ہے. مگر دوست، ہم نے نہ قرآن سے محبت کی نہ قرآن پڑھنے والوں سے محبت. سلطنت عثمانیہ کے دور میں علماء جو تھے نا، علماء جو لکھتے تھے نا، اس کی روشنائی کی مقدار ان کو نذرانے دیے جاتے تھے. ابھی حضرت مخدوم پاک کی بات کر رہے تھے نا حضرت، جشن مخدوم اشرف بھی ہے. اب تو کنڈیشن یہ ہو گئی، میں نے کل کی تقریر میں بھی کہا تھا، اب تو کنڈیشن یہ ہو گئی کہ لوگ کہتے ہیں صاحب فقیروں کا پیروں کا ڈپارٹمنٹ الگ ہے، مولویوں کا الگ ہے. اس لیے کہ پیر صاحب ہی اللہ ماشاءاللہ ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ دعا کرنے سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. ان کو کہہ دو سورہ رحمان سنا دو. معاف کیجیے، کن کن ہنگاموں پر بات کیجیے. قرآن صحیح پڑھنا نہیں آ رہا، پیر صاحب کو ہی نہیں آ رہا تو مرید کو کہاں سے آئے؟ مرید تو پھر مرید ہے. جو پیر صاحب نے کہہ دیا اس کو وہی الہی سے کم نہیں سمجھتا ہے. اللہ باز. جی ایک محترمہ تھی، لٹریچر کا قصہ ہے. رات کو 12 بجے انہوں نے فون کیا مولانا صاحب کو، تو مولانا نے فون اٹھایا نہیں، کسی مصروفیت میں تھے، نہیں اٹھایا فون. تو انہوں نے پیر صاحب کو فون لگایا تھا. پیر صاحب کو فون لگایا، رات 12 بج رہے تھے، اور پوچھنے لگی مسئلہ کہ پیر صاحب میں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے اور رات 12 بج رہے ہیں، تو یہ تو زوال کا وقت ہوتا ہے، تو میں اس ٹائم نماز پڑھ لوں؟ پیر صاحب نے کہا ہرگز نہیں، اس وقت نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے پیر صاحب، نہیں پڑھنی، ویسے بھی نہیں پڑھنی تھی. اتفاق سے مولانا کا فون آ گیا، آپ نے فون لگایا تھا، آؤ ایک مسئلہ پوچھنا تھا، پوچھ لیا ہم نے. پیر صاحب کیا مسئلہ تھا؟ بتایا مسئلہ کی بات. تو مولانا صاحب نے کہا کہ نہیں آپ پڑھ سکتی ہیں، وہ اس کا تعلق دن سے ہے، کیونکہ سورج دن میں ہوتا ہے، رات میں نہیں ہوتا، اس لیے زوال کا معاملہ دن کا ہے. کہنا آپ کون ہوتے کہنے والے جو ہم کو ہمارے پیر صاحب نے کہہ دیا؟ ارے شریعت یہ رکھے رہیے. ہمارے پیر صاحب نے ہم کو کہہ دیا، ہم پیر صاحب کی بات پہ عمل کریں. کیا پیر کی اطاعت ضروری نہیں ہے؟ مولانا بیچارے سنکٹ میں. یہ کنڈیشن ماحول ہے. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے، کئی 100 اساتذہ سے علم حاصل کیا. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی سلسلہ سہروردیہ کے عظیم شخصیت، 440 سے زائد اساتذہ سے آپ نے علم اس دور میں حاصل کیا. حضرت محبوب الہی کا نام سنا ہے نا؟ محبوب الہی کا نام سنا ہے نا؟ سرکار محبوب الہی 5 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے تھے، باپ کا انتقال ہو گئے تھے، ماں نے پڑھایا. جی آج تو ماشاءاللہ رومال الگ ہے اور دستار الگ ہے اور سول دیکھیں ڈگلے پڑے ہوئے ہیں، ایک میری ہے باقی تحفے ہیں. لیکن وہ دور تھا، بدایوں میں پڑھا، دلی میں پڑھا. سرکار محبوب الہی نے، اساتذہ نے کہا فلاں فلاں مہینے آپ کو ہم دستار دے دیں گے. ماں سے کہا، بی بی زلیخا سے کہا، اپنی اماں سے کہا امی دستار کے لیے صافہ چاہیے. پیسے نہیں تھے کہ خرید کے لایا جا سکتا. یہ ماں نے اپنے ہاتھوں سے سوت کاٹ کاٹ کے اپنے بیٹے کے لیے دستار تیار کی. اتنی مشقتوں کے بعد بھی لوگوں نے پڑھا. آج اتنی آسائش کے بعد بھی اللہ ماشاءاللہ مٹر گشتیاں ہو رہی ہیں، اور ان کے اوپر وہ ان کے اوپر ڈھولا، وہ ان کے پان کھانے سے تھوڑی دین پھیرتا ہے یار. دین قربانیاں مانگتا ہے.
सच है। माफ कीजिएगा, अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश। मैं ज़हर हलाहल को कभी कह न सका कंद, बात वही कहता हूँ समझता हूँ जिसे हक, नाबले मस्जिद हूँ ना तहजीब का फर्जंद। महबूब इलाही सरकार ने इतना सब पढ़ने के बाद, मौलाना बनने के बाद, बाबा फरीद से मुरीद होने के बाद कहा हुजूर अब पढ़ना बंद कर दूं, इतना बड़ा आलिम बन गया हूं, अब पढ़ना बंद कर दूं। बाबा फरीद ने फरमाया मैं हरगिज नहीं कहता कि पढ़ना बंद कर दो, दुर्वेश को पढ़ा लिखा ही होना चाहिए ताकि वो नफ्स के धोखे से भी बचे और शैतान के धोखे से भी बचे। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर अब पढ़ेंगे तो मदरसे वाले, जाने दे मौजू बदल जाएगा, लेकिन ये बात कहां से आई, मखदूम पाक से बात इधर आ गई, वो इल्म दोस्ती की बात। जी सुनिए, हजरत सुल्तान मखदूम पाक के वालिद सुल्तान इब्राहिम नूर बख्शी, जितने उलमा थे ना उनके अंडर में उन्होंने पहले तो कई जगह मदारिस बनवाए, मकातिब खुलवाए, और उन तमाम मुअल्लिमीन की तनख्वाह हुकूमत की तरफ से दी जाती है। हजरत मखदूम पाक जब बादशाही के मनसब पर फकत 15 साल की उम्र में बैठे, उसके बाद आपने असातिज़ा के साथ तलबा के लिए भी वज़ाइफ मुकर्रर फरमाए, तलबा के लिए भी। मगर आज क्या दौर है, दीन हमारा, किताब हमारी, कुरान हमारा, पढ़ाने वाला हमारा, पढ़ने वाला हमारा, लेकिन पैसा खर्च होगा तो डीजे पे खर्चा होगा। सच है। और मदरसे के लिए मौलवी साहब मांगने चले जाएं तो मुंह छुपा के इधर उधर फिरते फिरे, जबकि होना तो ये चाहिए कि मौलाना आपका एहसान है कि आप दीन की खिदमत कर रहे हो। होना तो ये चाहिए कि मौलाना आप घर नहीं जाते, यहाँ परदेश में बच्चों के पास बैठकर उन्हें वो इल्म सिखाते हो जिससे हमारे दीन को सुरखरुई हासिल होती है, हुजूर खुश होते हैं, हुसैन आजम अपनी कब्र में खुश होते हैं। जिस मिशन की हिफाजत की खातिर मैंने कुंभा लुटाया है वो मिशन आज तक जारी है। मैं जिस कुरान को सर तन से जुदा होने के बावजूद भी पढ़ता रहा, आज भी इस कुरान का दर्स जारी है। वो करबला का शहंशाह अपनी कब्र अनवर में खुश होता है, और हमारा हाल ये है कि बजाय उनकी हेल्प और मदद करने की रसवाइयों का सामान पैदा करते हैं। सच है। होना तो ये चाहिए था कि मौलाना तुम वो काम कर रहे हो जो इमाम हुसैन का मिशन है, आपकी क्या जरूरत है, मुझसे जो हो सकती है मैं आऊंगा आपके पास, और मेरे हिस्से की जरूरत मुझे बता देना, मैं वो आपको पेश करके किनारे से चला जाऊंगा। तरीका तो ये था, हालात तो ये थे, मगर अफसोस इंजीनियरिंग की फीस लाखों भरने के लिए माथे पर शिकन नहीं आती कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। डॉक्टरी में लाखों लाख रुपए घूस भरे जा रहे हैं, लेकिन फक्र के साथ कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। मैं ना इंजीनियर साहब का मुखालिफ, ना डॉक्टर साहब का, ना कलेक्टर साहब का, मगर ये सारे साहिबान के ये जाहिरी उलूम ये कब्र की सरहद के बाहर तक हैं। अगर कब्र में कोई इल्म काम आएगा तो वो डॉक्टरी का नहीं, इंजीनियरिंग का नहीं, वो इल्म काम आएगा तो कुरान मुकद्दस का इल्म काम आएगा, सूरह फातिहा की तिलावत काम आएगी, सूरतुर रहमान से कब्र में आसानी, रूह निकलते वक्त सूरह यासीन की बरकत से आसानी होगी। और आप इंतकाल करके जब अपनी कब्र में जाएंगे तो कलेक्टर बेटा फातिहा पढ़ने नहीं आएगा, बल्कि सूरह रहमान की तिलावत करने वो आएगा जो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से अपने आप को आरास्ता करके अल्लाह का कुरान सही पढ़ना सीख चुका। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन हमें इन चीजों की कदर नहीं है। मैं क्या बात अर्ज करूं और क्या छोड़ूं, तकरीर लंबी चौड़ी करनी नहीं, वक्त ज्यादा हो जाता है तो मैं बातों को मैनेज कर देता हूं। लेकिन आगे बढ़िए तेजी के साथ। हजरत मखदूम पाक सुल्तान गौसुल आलम तारिकुस सल्तनत कुदवतुल कुबरा महबूब यज़दानी मीर कबीर सुल्तान सैयद मोहम्मद औहदुद्दीन मखदूम सैयद शाह अशरफ जहांगीर समनानी ने तलबा स्टूडेंट्स के लिए भी हुकूमत से पैसे जारी करे। ये पढ़ता स्कॉलरशिप जिसको आज कहते हैं अपने।
یہ 700 سال پہلے بادشاہ نے جاری کر دی. اللہ امام ابو یوسف کا نام سنا ہے آپ نے؟ جانتے نہیں؟ یہ دور ہے. امام اعظم کو نہیں جانتے، ابو یوسف تو بات. ہاں اور چھوڑیے امام اعظم، اپنے امام کے نام بھول جاتا ہے. فون کر کے کسی صدر صاحب سے پوچھیں اپنے امام صاحب کا نام کیا ہے؟ تندولکر کا نام نہیں بولا. سچ ہے. مسئلے کی بات ہے، افسوس کا مقام. جی کسی کرکٹر کی طرح داڑھی کٹاتا ہے، کسی ایکٹر کی طرح گلے میں اور ہاتھوں میں چین پہن رہا ہے، پینٹ پھاڑ رہا ہے، اور اپنے امام کا نام نہیں پتا. ہم بڑی تکلیف میں ہیں. لوگ یوگا بھی کرتے نا تو چٹائی بھی اپنی مذہب کی رنگ کی رکھ کے زمین پر تب کر رہے ہیں یوگا. سچ ہے. یہ اپنے مذہب کی قیمت ان کے خیال میں ہے، اور آپ کے مذہب کی کنڈیشن آپ نے کیا کی؟ ہم قدر خود گھٹا رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں صاحب دشمن تو دیکھ رہا ہے کہ آپ خود بیوقوفی والا کام کر رہے ہیں. ہارون رشید کا دور تھا. سناؤں؟ اجازت ہے؟ ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ. بڑے دمدار ہو یار. کب جگ گئے؟ ابھی تو بیچارے شاعر صاحب تھک تھک کے محنت کر کے چلے گئے. کہہ رہے تھے میں بہت تھکا ہوا ہوں، پھر بھی آپ کو ترس نہیں آیا. وہ تو سید صاحب نے محفل کا رنگ بدل دیا. ویسے بھی یہ حیدریوں کی شان ہوتی ہے، جب جس کو چاہیں بدل دے. کیا کہنے. زندہ باد. علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے. یہ تو گرمی پیدا کر دی انہوں نے، لیکن بیچارے تھک تھک کے سنا کے تھک گئے، لیکن آپ نے رحم نہیں کیا. تو جو ہے آپ کی ہارون رشید بغداد کا خلیفہ تھا. اس کا زمانہ تھا، اس کا دور تھا. اس مدرسے کے قریب سے گزرا نا تو دیکھا مدرسے میں بچے بہت کم ہیں. تو خلیفہ تھا، متولی تھا وہ پورے بغداد کا ایک طریقے سے. ارے مولانا صاحب، قاضی صاحب، بچے کیوں نہیں ہیں مدرسے میں؟ قاضی بھی پھر قاضی تھا، جواب نہیں دیا. بعد میں بتاؤں گا کہ ابھی پوچھ رہا ہوں کہ ہر سوال کا جواب فوراً دینا ضروری نہیں ہے. یہ قبر کے سوال تھوڑی ہے یہ سوال کرو فوراً جواب. ہر سوال کا جواب فوراً نہیں دیا جاتا. تو یہاں چلتے چلتے عرض کروں، کوئی مسئلہ پوچھا جائے اور یاد نہ ہو تو ہاتھوں ہاتھ ریپلائی کرنا ضروری نہیں ہے. آپ ریپلائی میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں دیکھ لیتا ہوں، اپنے استاد سے پوچھ لیتا ہوں، 10 منٹ بعد آپ کو بتاتا ہوں. یہ ٹورے مارنا بند کر دو اب. ہاں اگر نہ ادھر سے غلط مسئلہ بتایا جاتا ہے، ادھر سے لوگ سرچ کر لیتے ہیں گوگل پہ، اور ہماری جماعت کا مفتی بیٹھ کے صحیح مسئلہ بتا رہا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہمارے مولوی صاحب تو جاہل ہیں. اس سے علماء کا اعتبار ختم ہوتا ہے، سچ ہے. اس سے آپ کی محبت کم ہوتی ہے. اس میں کوئی آپ کی عزت نہیں جائے گی کہ صاحب ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، آدھے گھنٹے بعد پوچھ لینا. اپنے بڑے عالم سے بات کر لیجئے، باہر شریعت دیکھ لیجئے، اور استطاعت رکھتے ہیں تو فتاوی رضویہ دیکھ لیجئے، اور استطاعت رکھتے ہیں تو شامی پڑھ لیجئے، رد المختار، در مختار، جو چاہے پڑھو، لیکن خدا کے واسطے صحیح مسئلہ بتایا کرو. زبردستی قابل بننے کے چکر نے بھی ہمیں بہت رسوا کیا. جتنا مال ہے اتنی بات کرو. زبردستی زبردستی روحانیت دکھانے والا مسئلہ، زبردستی کرامت دکھانے والا مسئلہ، زبردستی اپنی علمی اقدار منوانے والا، یہ سب ارے جب نہیں ہے آپ میں پاور، کہہ دو بھائی ابھی معاملہ کمزور ہے، میں اپنے بڑے سے پوچھ کے بات کرتا ہوں. بہرحال جانے دیں. تو وہ قاضی صاحب بڑے دھاکڑ تھے، پرانے لوگ تھے بھی ایسے. امام شافعی کے دور میں کسی نے ان سے مسئلہ پوچھا تھا. بادشاہ خلیفہ اپنی کرسی پر بیٹھا تھا اور امام محمد بن ادریس شافعی کھڑے تھے دربار میں. تو کہا مسئلہ بتائیے. تو امام شافعی نے کہا تو نیچے اتار، میں تیری کرسی پر بیٹھوں گا. حضور کے دین کو اتنی آسانی کے ساتھ تھوڑی تجھے بتا. خلیفہ کو اترنا پڑا. امام صاحب بیٹھے اور بیٹھ کے پھر اس کے بعد اللہ کے حمد و ثنا کے بعد مسئلہ بتایا، پھر اتر گئے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ علم کی اہمیت کیا ہے. آپسی تنازع اور کھینچ تان میں وہ 50 روپے میں ٹیوشن پڑھاتا ہے تو میں 40 روپے میں پڑھا دوں گا. عزت کس نے خراب کی؟ یہاں یوگی جی کا کہاں کام ہے؟ ہنسنے کی بات نہیں، افسوس کا مقام. ہم اگر
کر اپنی اہمیت کو سمجھاتے اور اپنی شان کو لوگوں سے منواتے ایمانداری کے ساتھ، تو آج تقدس پامال نہ ہوتا جو ہو رہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا 4 روپیہ کم کماتے، زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا کہ کپڑے تھوڑے پرانے پہننے پڑتے۔ جانے دیں، میں کیا بات کروں کیا چھوڑوں۔ ہارون رشید سے نے جب کہا قاضی صاحب بچے کیوں کم ہے، قاضی صاحب نے جواب نہیں دیا، خاموش چلے گئے۔ تھوڑے دن کے بعد عید آ گئی۔ عید کیا آئی؟ آنے والی ہے تھوڑے دن کے بعد۔ سبحان اللہ۔ عید کی نماز کا وقت آیا، قاضی نماز پڑھاتا تھا، تو قاضی صاحب نے عین نماز کے ٹائم حضرت کہہ دیا میں نہیں جاؤں گا۔ اب اس کا حق تھا، اس سے خلیفہ چھین نہیں سکتا تھا بغیر عذر شرعی۔ خلیفہ کا آدمی آیا،